पाकिस्तानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आने वाले दिनों में चीनी कंस्ट्रक्शन सामान और तरीकों का इस्तेमाल अमल में लाया जाएगा, जिससे ना सिर्फ हमारी सनत को फ़रोग मिलेगा बल्कि उम्मीद भी जाहिर की जा रही है कि अगले 7 सालों में पाकिस्तानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हैरान कुन तौर पर 92% तक बढ़ सकती है। इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे कि पाकिस्तान में भी अच्छे हालात आएँ। इस बात का ऐलान चाइना जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर मुअज़्ज़म घुर्की ने किया है। शहरियार, आपका इस हवाले से क्या ख्याल है कि अगर इस तरह की पाकिस्तान में चीज़ें आ रही हैं, कोई इंडस्ट्री को फ़रोग मिल रहा है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, वैसे तो बड़ा अच्छा कदम है अगर हम बाहर से टेक्नोलॉजी को लेके आ सकते हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ से हम टेक्नोलॉजीज़ को अगर लेके आते हैं और उनके अंदर फिर हम यहाँ पे लोगों को ट्रेन करते हैं उनको यूज़ करने की, तो दिस इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एज अ होल। अब ये कितना पॉसिबल है, देखिए हमारे पास बना बनाया सामान तो आ रहा है जी बिल्कुल, ठीक है, बना बनाया सामान जो है वो तो हम पहले से भी आ रहा है। टाइल्स बहुत ज़्यादा आती हैं, बाकी जो है वो फिक्सचर्स एंड फर्नीचर फिक्सचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। बट मसला अभी आजकल ये चल रहा है कि आपके डॉलर्स जो हैं वो बिल्कुल कम हुए हैं। तो ये कितना वायबल है इन द ग्लोबल इन द ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स, ये इसके ऊपर जो है डॉलर तो कम है लेकिन डॉलर का रेट आसमान पे जा रहा है। उसके बाद पाकिस्तान की इंडस्ट्री किस तरफ जाएगी, यकीनन ये काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल और सोच है। अच्छा, बहरहाल इस पे हमारे नुमाइंदे लुकमान हैं, उनसे ये कि ये क्या प्लानिंग क्या की गई है। जी लुकमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये हाल ही में ये चीज़ फ्लोट की गई कि अगर पाकिस्तान जो है अपना मकामी तौर पर तैयार करदा स्टील, सरिया या दीगर जो चीज़ें हैं उनकी बजाय चाइना से इंपोर्ट की हुई चीज़ें या चाइना में तैयार करदा चीज़ों को प्रमोट करे यहाँ पर इस्तेमाल को, तो काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। और बात काफ़ी हद तक सही भी है। वजह यह है कि इकोनॉमी ऑफ स्केल बड़ी चीज़ होती है। अगर एक मुल्क जो 10,000 चीज़ें तैयार करता है और दूसरा मुल्क जो है वो 10 अरब चीज़ तैयार करता है, तो बड़ा फर्क पड़ जाता है। जो खाम माल की कीमत होती है वो ऑटोमेटिकली आधी से कम हो जाती है। और चाइना को यही इसका जो एज है दुनिया में कि वो बाकी मुल्कों की निस्बत जो है सस्ती चीज़ खाम माल लेता है और उसका सस्ता उसका बनता है चीज़। अगरचे लेबर जो है वो बहुत महंगी है पाकिस्तान की निस्बत, लेकिन इसके लिए एक और ऑप्शन जो चाइनीज सोच रहे हैं वो है रीलोकेशन ऑफ चाइनीज इंडस्ट्री टू पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान में चाइनीज इंडस्ट्री आ जाती है, जैसे कि सी पैक का एक प्रोजेक्ट था पहले, आज से 1.5 साल पहले तकरीबन वो फ्लोट किया गया कि जो सरिया और दीगर जो चीज़ें हैं वो चाइना पाकिस्तान में तैयार करना शुरू कर देगा। 15 लाख टन जो है सरिया जो है उसकी तय किया गया कि ये पाकिस्तान में बनेगा, चाइनीज कंपनियां बनाएंगी। अच्छा। और सी पैक के जितने प्रोजेक्ट हैं उन पे ये इस्तेमाल होगा। 2 फैक्टर्स में जो बचत होती है, एक चाइना को उसका अपना फायदा हो जाएगा कि वो भी इसमें से अपनी एंटरप्रेन्योरशिप दिखाएंगे, और सेकेंडली पाकिस्तान को ये फायदा है कि पाकिस्तान को जो खाम माल है जो री रोलिंग के लिए या बार बनाने के लिए वो मंगवाना नहीं पड़ेगा। और खास तौर पर हालात में आजकल तो खास तौर पे कि जब आपके पास डॉलर ही नहीं है। ये प्लान अभी सिर्फ फ्लोट हुआ है या इसके ऊपर अब काम भी हो रहा है? गवर्नमेंट के इसके अंदर भी कोई तरजीह है गवर्नमेंट की भी इसके ऊपर? नहीं, अभी तक ऐसा अगर आप देखें तो वो एक फ्लोट हुआ है पाकिस्तान चाइना जॉइंट चैम्बर की तरफ से। यकीनन वो भी आधे पाकिस्तानी उनमें होते हैं जो उनकी बोर्ड की कॉन्स्टिट्यूशन है, आधे चाइनीज हैं। वो सोच रहे हैं कि ये विन विन प्रोपोजिशन हो जाए, इसमें यकीनन पाकिस्तान को भी फायदा होगा और चाइना को। तो अभी इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ अभी तक। ये एक आइडिया है, फ्लोट किया गया है, और इसमें एक अच्छी चीज़ ये भी होगी यकीनन कि पाकिस्तान में रोजगार के मौके बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद लुकमान आपका। अच्छा जी, अगली खबर पेशावर के आवाम के लिए, और आपके लिए ये खुशखबरी है कि अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम 2024 के PSL मैचेस के लिए तैयार किया जा रहा है। और 2018 में इस मंसूबे का आगाज किया गया था, जो कि इस साल यानी 2023 में मुकम्मल होने की उम्मीद है। लेकिन अगर लागत की हम बात करें तो इसमें एक तशवीशनाक बात यह है कि ये मंसूबा शुरू हुआ था 1 अरब 39 करोड़ से, लेकिन अब जो इसकी लागत है वो 1 अरब 90 करोड़ से बढ़ गई है। यानी कि जो इसमें शायद हम डॉलर की भी वजूहात कह सकते हैं, और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इसकी लागत में इजाफा हुआ है। वो फैक्टर्स क्या हैं, वजूहात क्या हैं? फैजान, क्या वजह है लागत एकदम से बढ़ने की? हम अच्छी खबर तो दे रहे हैं कि स्टेडियम तैयार हो रहा है, लेकिन ये भी तशवीशनाक बात है कि उसकी लागत में एकदम से इजाफा हुआ है। इसकी क्या वजूहात हैं? जी बिल्कुल आयशा, अगर मैं आपको बात करूं पेशावर अरबाब नियाज स्टेडियम के बारे में, तो पेशावर अरबाब नियाज स्टेडियम में जो आखिरी मैच खेला गया था वो 2007 में पाक भारत मैच खेला गया था। हमें याद है पेशावर के जो लोग हैं वो क्रिकेट काफी शौकीन भी हैं।
تو یہ گراؤنڈ جو ہے وہ مکمل بھرا ہوا تھا. 2018 میں ارباب نیاز اسٹیڈیم کی جدید سہولیات سے آراستہ کرنے کے لیے توسیع منصوبہ شروع کیا گیا، جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ سال کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گا. لیکن اب یہ منصوبہ جو ہے وہ 2023 میں مکمل ہوگا اور 2024 میں اس میں پی ایس ایل کا میچ بھی کھیلا جائے گا. ہم پشاور کے لوگ جو ہیں کافی بے صبری سے پی ایس ایل کا انتظار بھی کر رہے ہیں کہ پشاور میں کھیلا جائے. اس پروجیکٹ کی اگر ہم بات کریں تو 1 ارب 39 کروڑ سے شروع ہوا تھا اور 1 ارب 90 کروڑ تک پہنچ گیا. اس طرح ہم نے کافی پروجیکٹ جو ہیں وہ پشاور میں دیکھے ہیں. اگر میں آپ کو بی آر ٹی پروجیکٹ کے بارے میں بات کروں تو اکتوبر 2017 میں منصوبے کا آغاز بی آر ٹی کا ہوا تھا، بالکل، جس کا کہا گیا تھا کہ 6 ماہ میں یہ منصوبہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا اور 50 ارب روپے اس کے منصوبے کے لیے جو ہے وہ لاگت رکھی گئی تھی. لیکن منصوبہ جو ہے وہ 2 سال 10 ماہ کے عرصے میں یہ بی آر ٹی کا منصوبہ کمپلیٹ ہوا تھا اور جس پہ لاگت بھی جو ہے وہ بڑھ کے 70 ارب روپے تک پہنچ گئی تھی. تو اس طرح منصوبوں کی لاگت جو ہے وہ اکثر ہم نے دیکھا ہے بڑھ بھی جاتی ہے اور ٹائم فریم بھی جو ہے ان کا زیادہ ہو جاتا ہے. جی فیضان، اس میں آپ کے خیال میں مین وجوہات کیا ہیں؟ یہ ابھی ہم ڈالر کے ریٹ کی وجہ سے یہ انکریز آیا ہے اس بی آر ٹی والے میں بھی، اس میں اسٹیڈیم میں بھی، اور یا پھر یہ پلاننگ نہیں ہے؟ یہ اس میں آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ چیزوں میں چینجز آتی ہیں، بٹ یہ کنسسٹنٹلی ہونا، کیا یہ کون سی مین وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ٹائم بھی انکریز ہو جاتا ہے اور پرائسز بھی بڑھ جاتی ہیں؟ میں اگر ارباب نیاز اسٹیڈیم پہ بات کروں تو یہ جو مینجمنٹ ہے انہوں نے پہلے سے مکمل تیاری نہیں کی ہوتی، مکمل اسٹڈی نہیں کی ہوتی کہ انہوں نے وہ پروجیکٹ پہ لگانا کیا کیا ہے. جب پروجیکٹ شروع ہو جاتا ہے تو انہیں بعد میں یاد آتا ہے کہ اس پروجیکٹ میں یہ چیزیں بھی ایڈ کرنی ہیں، یہ چیزیں بھی ایڈ کرنی ہیں. ابھی اگر ہم ارباب نیاز اسٹیڈیم کے بارے میں بات کریں تو پہلے انہوں نے کہا کہ جدید پویلین بنے گا، میڈیا کے لیے کمنٹری باکس بنے گا، کھلاڑیوں کے لیے جو ہے وہ ہاسٹل بنایا جائے گا. تو پھر بیچ میں اس کے بعد جو ہے کھلاڑیوں کے لیے سوئمنگ پول ایڈ ہوا، دیگر ایسی چیزیں بیچ میں پھر ایڈ ہوئی جس کی وجہ سے اس کا جو لاگت ہے وہ بھی بڑھ گئی. اور اگر بی آر ٹی جو میں نے پہلے ذکر کیا تو بی آر ٹی کے روٹس انہوں نے پھر زیادہ کیے، پھر ڈیزائن جو ہے وہ بار بار بی آر ٹی کے یہ لوگ بار بار چینج کرتے رہے. پہلے سے جو انجینئرز نے جو کام کیا تھا وہ صحیح طریقے سے نہیں کیا تھا. بار بار ہم دیکھتے رہے کہ بی آر ٹی کے جو روٹس پہ جو ڈیزائن انہوں نے بنایا تھا، ڈیزائن جو ہے وہ بی آر ٹی کے بار بار چینج ہوتے رہے، تو اسی وجہ سے لاگت بھی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. جی تو فیضان، جیسے کہ آپ بات کر رہے تھے کہ پہلے بی آر ٹی کا بھی اسی طرح ڈیلے ہوتا رہا معاملہ، تو اس کا اینڈ میں جو لاگت تھی وہ اتنی زیادہ ہو گئی. اس والے پروجیکٹ کے حوالے سے کیا یہ کنفرم کیا گیا ہے کہ اسی سال اس کو مکمل کر لیا جائے گا؟ کیونکہ جیسے جیسے یہ آگے جائے گا اس کی لاگت مزید بڑھے گی. عائشہ، اس طرح کہ ہم خود بھی آن گراؤنڈ جا کے چیزیں دیکھتے ہیں تو 2018 میں جب یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا انہوں نے کہا تھا کہ اس کو ہم سال ڈیٹ کے اندر کمپلیٹ کر لیں گے اور 2020 کا جو ہے وہ پی ایس ایل یہاں پہ کھیلا جائے گا. پھر وہ نہیں ہوا. 2021 کا کہا گیا کہ کھیلا جائے گا. اب یہاں تک کہ 2023 تک انہوں نے کہا تھا کہ پی ایس ایل یہاں پہ کھیلا جائے گا، لیکن گراؤنڈ کمپلیٹ نہیں تھا. تو گراؤنڈ کمپلیٹ نہ ہونے کی وجہ سے پی ایس ایل یہاں پہ آ نہیں سکتا، پشاور میں میچ نہیں ہو سکتا تھا. کیونکہ ہم جا کے دیکھتے تھے تو گراؤنڈ میں کام ہو رہا تھا، جو اس پہ جو پچ ہے اس پہ کام ہو رہا تھا. اس کے لیے اسپیشل نندی پور کی جو کلے ہے پچ کے لیے وہ منگوائی جاتی ہے. پچ جو ہے وہ مکمل کمپلیٹ نہیں تھی. 3 سے 4 پچز بنائی جاتی ہیں ہر گراؤنڈ میں اور انٹرنیشنل معیار کے مطابق جو ہے وہ گراؤنڈ کو مکمل تیار کیا جاتا ہے. تو اب جو ہم نے لاسٹ وزٹ کیا تھا سنو ٹی وی کے لیے تو ہم نے دیکھا تھا کہ گراؤنڈ کمپلیٹ ہونے کے بالکل آخری مراحل پہ پہنچ گیا ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ 2023 میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. چلیں، لگ رہا ہے اور امید بھی کرتے ہیں کہ 2023 تک یہ مکمل ہو جائے تاکہ 2024 کا پی ایس ایل ہم بھی وہاں پہ. بہت شکریہ فیضان آپ کا. اچھا جی، تیسری خبر ہے، وزیر اعظم شہباز شریف آنے والے دنوں میں گوادر میں بجلی کے مسائل کو ختم کرنے کے لیے 100 میگا واٹ کے ایران گوادر پاور ٹرانسمیشن سمیت دیگر منصوبوں کا افتتاح کریں گے اور افتتاح کے بعد سپلائی کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا. بتایا جاتا ہے کہ اس سے نہ صرف شہر کو 24 گھنٹے بجلی کی فراہمی ہوگی بلکہ گوادر انڈسٹریل اسٹیٹ کو مکمل طور پر کام کرنے کے لیے بھی بجلی کی فراہمی دستیاب ہوگی. اس میں مزید ہم اپڈیٹس لیں گے سنو نیوز کے نمائندے کفایت علی سے. کفایت، بتائے گا کیا اس معاملے کی، اس پروجیکٹ کی تفصیلات ہیں؟
ایسا ہے عائشہ کہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گوادر کی اہمیت جو ہے وہ نہ صرف بلوچستان بلکہ پورے ملک کے لیے، اس خطے کے لیے بہت ہی اہمیت کے حامل ہے گوادر پورٹ کے حوالے سے۔ وہاں پر ہم دیکھ رہے تھے کہ مکران ڈویژنز کے جو بیشتر علاقے تھے اس سے پہلے بھی ان پر جو بجلی کا انحصار تھا وہ ایران سے آنے والی بجلی تھا، تاہم اس حوالے سے جو مکمل طور پر ایک پراپر منصوبہ کیا گیا تھا وہ بتایا جا رہا ہے کہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے، اور عنقریب وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ گوادر میں اس 100 میگا واٹ بجلی جو کہ ایران گوادر ٹرانسمیشن لائن ہوگی اس کا افتتاح باقاعدہ کریں گے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ نہ صرف گوادر کے پورے شہر کو 24 گھنٹے بجلی کی جو ہے وہ بلا تعطل فراہمی جو ہے وہ جاری رہے گی، بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دیگر جو منصوبے ہیں جس میں ہمارے جو انڈسٹریل زونز ہیں اس میں جو بجلی کی کمی ہے اس کو پورا کر کے اسے بحال کر دیا جائے گا۔ یہ یقینی طور پر فائدہ مند ہوگا بلوچستان کے لیے، اور خاص طور پر جو گوادر کے مختلف جو صنعتی زونز ہیں جہاں پر کام کرنے والی جو مختلف کمپنیز ہیں ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ اس وقت یہ بتایا جا رہے ہیں ہمارے جو ذرائع ہیں انہوں نے کہ تقریباً 51 کمپنیاں ایسی ہیں کہ جو کہ رجسٹرڈ ہیں، اور 3 کمپنیاں ایسی ہیں کہ جو اگلے 2 ماہ میں اپنی صنعتوں کو چلانے کے قابل ہوں گی۔ ان کے لیے بجلی کا ایک بہت اہم منصوبہ تھا جس کے لیے جو ہے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کی جانب سے یہ کوششیں کی جا رہی تھی کہ ایران سے جو 100 میگا واٹ بجلی کا پروجیکٹ ہے اس کو فوری طور پر تکمیل کر لیا جائے تاکہ یہاں پر بجلی کی جو کمی ہے اس کو پورا کیا جائے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو گوادر فری زون جو اس کا نارتھ کا فیز 2 ہے اس کی انڈسٹری کو بھی بجلی کی جو فراہمی ہے، یہ بجلی جو ہے وہ نہ صرف عام بجلی سے سستی ہوگی، یعنی کہ اگر 85 روپے کی یونٹ بجلی کا ریٹ ہے تو یہاں پر یہ بجلی جو ہے وہ 50 سے 55 روپے جو ہے وہ فی یونٹ ملے گی، اور اس سے تمام تر جو صنعتیں ہیں ان کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ گوادر کے جو لوگ ہیں ان کو بھی بجلی کی غیر تعطل فراہمی جو ہے وہ بحال رہے گی۔ صحیح۔ تو یہ کفایت یہ بتائیں کہ یہ ادھر سے ٹرانسمیشن لائنیں سے یہ بچی ہوئی تھیں یا یہ نئی بچ رہی ہیں ایران سے جو آ رہی ہیں؟ دیکھیے ایسا ہے کہ گوادر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مکران ڈویژنز کے بیشتر علاقے ایسے ہیں کہ جو ایران سے آنے والی بجلی کو استعمال کرتے تھے۔ اس سے پہلے وہاں پر ہم دیکھ رہے تھے کہ ٹرانسمیشن لائنز موجود تھیں، تاہم جو صورتحال تھی امن و امان کے حوالے سے اور دیگر جو صورتحال تھی اس کے باعث اس پر پراپر کام جو ہے وہ نہیں کیا گیا تھا۔ تاہم ہم نے دیکھا کہ وفاقی حکومت نے جب سی پیک پروجیکٹ شروع کیا تو اس میں بجلی کی فراہمی جو ہے وہ یقینی طور پر ایک بڑا چیلنج تھا، جس کے بعد مکمل طور پر اس کے جو منصوبے پر کام کیا گیا، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ منصوبہ تکمیل کے مراحل میں ہے۔ عنقریب ہی جو ہے وہ یہاں سے 100 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ ملے گی، اور یہاں پر جو مختلف پروجیکٹس پر کام کرنے والی کمپنیاں ہیں جس میں بجلی کی جو بچت کے باعث جو پیداواری لاگت ہے اس میں واضح طور پر کمی آئے گی۔ اس کے علاوہ گوادر فری زون ساؤتھ اور گوادر پورٹ کے لیے بھی تقریباً 12 میگا واٹ بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ یہ کفایت مختصر بتائے گا، یہ صرف گوادر کے لیے پروجیکٹ ہے یا باقی ملک کو بھی یہ سپلائی کی جائے گی؟ دیکھیے گوادر کے ساتھ ساتھ جو مکران ڈویژن کے اور اضلاع ہیں جس میں پنجگور ہے، جس میں تربت ہے، جس میں وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بجلی کے حوالے سے بہت فائدہ ہوگا اور وہاں پہ بجلی کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ بہت بہت شکریہ کفایت علی آپ کا۔